جی تو ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میاں سلیم جو کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجران لاہور. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بجٹ 2021 اور 22 کے جو ان سے اثرات کب سے آنا شروع ہوں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بجٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو موجودہ 2020-21 بجٹ جو ہے اس میں کافی جو چیزیں تاجروں کی پرانی ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی، ہمارے مطالبات تھے، وہ حکومت نے تقریباً مان لیے ہیں. جس میں ہمارا سیلف اسسمنٹ اسکیم تھی کہ اس کو بحال کیا جائے، وہ بحال ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جو سیکشن 203A اس کو لاگو کیا گیا، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ سیکشن 20A جو ہے وہ ظاہری طور پر تاجر برادری کے لیے زہر قاتل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تو پہلے FBR اور جو ہمارے ٹیکس پیئر ہیں ان کے درمیان ایک خلا ہے، اور اس سے مزید خلا پیدا ہوگا، اور اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ جو ٹیکس میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہ تو بیچارے پھنس گئے، لیکن جو نئے ٹیکس پیئر ہیں وہ کبھی بھی ٹیکس رینٹ میں نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی FBR کے چنگل میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے اندر اتنے ابہام ڈال دیے گئے ہیں FBR نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی پچھلے کئی سالوں سے FBR سے، اور موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، ان سے بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ ٹیکس نظام کو اتنا شفاف بنائیں، ایک صفحے کا بنائیں، تاکہ جو ٹیکس دینے والا ہے اس کے لیے کسی قسم کی قباحت نہ ہو. آپ آسانی سے خود جائیں، ایک صفحے کا فارم فل کریں اور ٹیکس جمع کروا دیں. اور اس کے علاوہ ٹیکس پے کرنے کے بعد دکاندار کو، ٹیکس پیئر کو یہ اس کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہے کہ اب میں نے ٹیکس جمع کروا دیا ہے، اب بھی کوئی FBR کا نمائندہ آ کے تنگ کر سکتا ہے. ایک دفعہ جو ٹیکس جمع کروا دیا سو اس پہ بات بند ہونی چاہیے. پھر اگلے سال ہی اس کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے نئی ریٹرن جمع کروانی ہے، اس کے لیے پوچھا جائے، پرانے معاملات کو نہ اچھالا جائے. جب یہ آپ ایک فرینڈلی ماحول بنائیں گے FBR میں، تو اس سے تاجر اور FBR میں ایک جو بھائی چارے کا، ٹیکس دینے کا رجحان، یہ چیزیں پیدا ہوں گی جس کی کہ کمی ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ ہمارا ہم نے ایک ریکوائرمنٹ کی تھی کہ چھوٹے تاجروں کے لیے بغیر سود کے سستے قرضہ اسکیم جاری کی جائے. وزیر اعظم صاحب نے اس جو ہمارے بجٹ 2020-21 میں یہ اناؤنس تو کر دی اسکیم، 2021-22 میں وہ اسکیم تو جاری کر دی انہوں نے، لیکن اس کی اماؤنٹ بہت کم رکھی ہے، جو کہ 5 لاکھ روپے ہے. اس کو 15 سے 20 لاکھ روپے ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو مہنگائی کا اس وقت سلاب ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو مینج کر سکیں، کیونکہ 5 لاکھ کا آج کل کچھ نہیں آتا. جب آپ اس اماؤنٹ کو 15 سے 20 لاکھ 25 لاکھ تک لے کے جائیں گے تو اس میں دکاندار اپنے معاملات کو مینج کر سکے گا، احسن طریقے سے حل کر سکے گا اپنے مسائل. جی سر، جو چھوٹے تاجر ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ جو ان سے ہے، جو آپ نے سجیشن دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ہو جائے گا؟ دیکھیے، چھوٹے تاجر جو ہے یہ ملک کا 70% طبقہ ہے، اور اس 70% طبقے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی آنی چاہیے کہ کوئی بھی اگر ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے تو اس میں ان کو اسٹیک ہولڈر کے طور پر ان سے مشاورت کی جائے. جب آپ ان سے مشاورت نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ جو دوری ہے وہ قائم رہے گی. تو چھوٹے تاجر کو اسٹیک ہولڈر کے طور پر جب بھی آپ بجٹ سے پہلے تجاویز لیتے ہیں، آپ لاہور چیمبر سے لیتے ہیں، مختلف چیمبر سے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈسٹریل آپ نمائندے بلاتے ہیں، تو چھوٹے تاجروں کو نمائندے بھی بلانے چاہیے تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ہائی لائٹ ہو سکے اور اس کے مطابق ٹیکسیشن نظام جو ہے وہ لاگو کیا جا سکے. جی تو ناظرین یہ تھے میاں سلیم ڈپٹی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران لاہور. انہوں نے چھوٹے تاجروں کے حوالے سے جو ان سے آواز اٹھائی ہے، اور ہمیشہ یہ ہر پلیٹ فارم سے چھوٹے تاجروں کے بارے میں ہمیشہ سوچتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ اعلیٰ حکام بالا تک آواز اپنی پہنچاتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشف حسن کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نظام TV، ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.